sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، الہجرہ ٹی وی پر آپ تمام کا اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں ایک بار پھر سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا ایپیسوڈ آپ کے سامنے الہجرہ ٹی وی پیش کرتا ہے. قبل اس کے جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز جو کیا، اس میں آپ کو واضح کر دیا تھا کہ 4 حصوں میں بات بتائیں گے. پہلا حصہ ابھی جاری ہے جس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سننے کے لیے آگے بڑھیں گے. ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کے حالات جو آپ کے سامنے فرسٹ ایپیسوڈ میں بیان کیے گئے ہیں کہ بیوی اور بچے حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر دور دراز کے علاقے میں چلے گئے تھے. پہلی ملاقات کے لیے آئے تو قربانی کا واقعہ ایپیش آیا. آئیے اس دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو لے کر چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دوسری ملاقات کی طرف سے. ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصے کے بعد دعوت دین کے کام کے مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچے سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ شہر آتے ہیں. جب اس وقت آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام جو پہلی ٹرپ میں گئے تھے جب تو بھاگ دوڑ کی عمر کے بچے تھے، لیکن یہ تاریخ کی کتابوں میں جو آپ کی ملاقات کا سفر ملا ہے، اس سفر میں جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے سے ملاقات کے لیے مکہ شہر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے اور اب تک ان کی شادی ہو چکی تھی. گھر پر گئے، ابراہیم علیہ السلام نے دستک دی. بیوی نے اسماعیل علیہ السلام کی دروازہ کھولا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تعارف دیتے ہوئے کہا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کا باپ ہوں. کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ باہر کچھ کام کے سلسلے میں گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب وہ گھر آ جائیں تو اسے کہہ دینا کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی جی سے، اپنی بہو سے گھر کے حال چال پوچھے. اپنی بیٹے کی بیوی سے گھر کے حال چال پوچھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی گھر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں؟ تو بہو نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام چل رہا ہے بس، جس طرح ہماری آج کی عورتوں کے جواب ہوا کرتے ہر معاملے میں ناشکری. ہر معاملے کے اندر چاہے کپڑے، اگر گھر کے اندر ضرورت سے زیادہ کپڑے میں لیکن اس کے باوجود ہماری عورتوں کے اندر ناشکری پائی جاتی ہے. شوہر کے سامنے جب 10 چیزوں کی فرمائش کی جاتی ہے، شوہر اپنے استطاعت کے مطابق جب 2 چیزیں لا کے ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو 2 چیزیں ملنے کی شکر گزاری عورتیں نہیں کرتی، لیکن 8 چیزیں نہیں ملنے کی ناشکری ان کی زبان پر رہتی ہے. ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بہو کا جواب سنا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری بیٹی، جب میرا بچہ گھر آ جائے تو اسے کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے. عزیزان ملت، میں ان تمام خواتین کی اس وقت توجہ چاہوں گا جو اس وقت ساس کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں، بہو کو اسلام نے صرف گھر کا پوچھا ماننے والی یا کام کرنے والی کا مرتبہ دے کر نہیں رکھا، بلکہ اسلام نے گھر کی بہو کو گھر کی چوکھٹ قرار دیا ہے. گھر کی چوکھٹ یعنی وہ جس میں دروازے کو جو سو بنیاد رکھی جاتی ہے، جس کے اندر گھر میں داخلہ لیا جاتا ہے، اسلام نے بہو کو گھر کی چوکھٹ قرار دیا ہے. ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی جب میرا بیٹا گھر آ جائے تو اسے کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل، یعنی ایسی ناشکری بہوؤں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. عزیزان ملت، جہاں پر آج ہماری عورتیں ایسی خوبصورت لڑکیوں کو ڈھونڈنے کی تلاش میں نکل پڑی ہیں کہ جہاں یہ دیکھنا ان کے لیے گوارا نہیں ہوتا کہ بچی کے اندر دین کا جذبہ کیا ہے، بچی کی دین کی سمجھ کیا ہے، بچی کے اخلاق کیا ہے، بچی کے کردار کیا ہے، بچی کے اندر دین کی اطاعت کا جذبہ ہے یا نہیں. یہ چیز ساری چھوڑ کر آج ہماری عورتیں صرف اور صرف
रंग के पीछे पड़ी हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, बड़ा अफसोस है जब अखबारें हम पढ़ते हैं तो आजकल अखबारों में वी फेयर आ रहा है, यानी वेरी 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 फेयर। अज़ीज़ान मिल्लत, पता नहीं ये कहां बच्चियां बनती हैं, जो लिखने वाले हैं वही बेहतर जानते हैं वेरी 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 फेयर लड़कियां उन्हें कहां मिलेंगी। नाजरीन, इस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ आप इस टीवी चैनल पर इस मकसद से मत बैठिए कि आप नबी सल्लम के दादा या मामा या जो वालदा के नाम याद करेंगे। आप इसलिए बैठे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मकसद को सीखें और हर उस मौके पर रुकते जाइए जहां मुझको, मेरे लिए और आपको, आपके लिए अपनी और आपकी इस्लाह की जरूरत है। अज़ीज़ान मिल्लत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वापस आए, बीवी से मुलाकात हुई, कहा कोई आए थे, कहा कि आपके वालिद साहब आए थे, कहा कुछ कहा ये कहा कि घर की चौखट बदल दो। वो इस्माइल जो अल्लाह के हुक्म लिए गर्दन कटाने तैयार हो गए थे, जब बाप ने कहा चौखट बदल दो, क्यों ना चौखट बदल ली जाएगी, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त कह दिया कि तुम्हें तलाक दे दिया मैंने। फिर अपनी जिंदगी में इस्माइल अलैहिस्सलाम इधर मसरूफ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत दीन की तबलीग के नतीजे में दूर दराज मुल्कों का सफर करते हुए फिर एक तवील अरसे के बाद अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए मक्का शहर की तरफ आते। जब मक्का शहर में आए, फिर से दस्तक दी घर के दरवाजे पर। इस वक्त भी इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर पर मौजूद नहीं थे, कुछ सफर के सिलसिले में बाहर जा चुके थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दरवाजा खटखटाए तो दूसरी बहू ने दरवाजा खोला। देखते हैं कि चेहरा अलग है। कहा बेटी कौन हो तुम? कहा मैं इस्माइल की बीवी हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर वही सवाल जो पहली बहू से किया था, इसी बहू से किया, बेटी घर के मामले किस तरह चल रहे हैं? तो इस शुक्रगुजार बहू ने जवाब दी, ए अब्बा हुजूर, जो कुछ भी हालात अल्लाह ने रखे, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। जैसी भी हमारी जिंदगी जो हमें कोई चीज का अफसोस और अल्लाह की रसूल कोई नाशुक्री जब जबान से सुनी नहीं आई, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को नसीहत की। असल में वो नसीहत क़यामत तक आने वाली हर सास के लिए थी, हर माँ के लिए थी। कहा इस्माइल जब घर आए तो कह देना कि घर की चौखट संभाले रखे, यानी घरों में हमारे अगर जरूरत है तो ऐसी बेटियों की जरूरत है, ऐसी बहुओं की जरूरत है जो शुक्रगुजारी करे अल्लाह की, चाहे शौहर जो भी चीज उनको ला कर दे उनकी शुक्रगुजारी करे। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद के अंदर सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 131 के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा। फरमाते अल्लाह ताला खबरदार तुम्हारी निगाहें भी उन चीजों की तरफ नहीं जानी चाहिए जो हमने दुनिया में कुछ लोगों को दुनिया की जीनत के तौर पे दे रखा है। किस लिए? वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, तुम्हारे रब का दिया हुआ जो कुछ तुम्हारे पास है बहुत बेहतर और बाकी रहने वाला है। अज़ीज़ान मिल्लत, आप अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए हराम पैसे लेकर, चिट्ठी छुड़ाकर, फिक्स डिपॉजिट छुड़ाकर, वहां से मिट्टी से पैसा लेकर, रैन सेंटर से पैसा लेकर आप अपनी जिंदगी को कुछ दिन के लिए खैर बना सकते हो। लेकिन याद रखिए, अल्लाह जो देता है उसमें खैर भी है और वो बाकी रहने वाला है। लेकिन आप हराम कमाई से जो जिंदगी को खैर करते हैं, वो खैर दिख सकेगा आपको कुछ दिन के लिए, लेकिन वो बाकी नहीं रह सकता। लेकिन अल्लाह जो अता करता है उसमें खैर भी, उसमें बरकत भी। अज़ीज़ान मिल्लत, अगर आज आपका शौहर रिक्शे वाला है, वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, आपके लिए यही बेहतर और अबक़ा है। अगर आज आपका शौहर ऑटो वाला है, वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, यही आपके लिए बेहतर है, यही आपके लिए बाकी रहने वाला बरकत है। अगर आज आपका शौहर लखपति है, बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति है, तो वही आपके लिए बेहतर और बरकत का ज़ामिन है। अज़ीज़ान मिल्लत, लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ हमें दिया है उसी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुक्रगुजारी रखे। अल्लाह के रसूल के जद्द आला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इन नसीहतों से हम आगे बढ़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। यूं अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसीहत करने के बाद वापस मिस्र, शाम, फलस्तीन, दूर दराज के इलाकों में जहां जहां नबूवत की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, दूर दराज काम करते हुए आगे बढ़ते चले जाते, यहां तक के नाजरीन बड़े तवील अरसे के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए आए। इस वक्त जब इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए आए, नाजरीन इनका आलम यह था कि उस वक्त काबतुल्लाह की जो दीवारें थी बोसीदा हो चुकी थी, टूटी फूटी दीवारें थी। जब पानी, अगर बारिश तेज होती तो पानी काबतुल्लाह की दीवारों में से जो फिर कर जो निकल कर चले जाता। इस आश्रम जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से मिलने के लिए आए तो कुछ दिन वहां पर कयाम किया, और जब कयाम हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजीम शान काम का जिम्मेदारी सौंप दी। कहा इब्राहिम, तुम और तुम्हारा ये जो बेटा, जो दोनों बाप और बेटे फरमाबरदारी के आला तरीन नमूने हो, तुम दोनों अब एक अजीम तरीन काम तुमको सौंपा जा रहा है। ये जो काबतुल्लाह की दीवारें बोसीदा हो चुकी हैं, इस काबतुल्लाह की पुरानी दीवारों को सब हटा दो और बुनियाद तक जाओ और नई बुनियाद उठाते चले जाओ और काबतुल्लाह की दीवारें उठाते चले जाना। यूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की दीवारें उठाने के लिए काबतुल्लाह की दीवारों के करीब पहुंचे, पुरानी दीवारों को हटाकर बुनियाद तक पहुंचे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अजीम मौजज़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता किया
کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ کی دیواریں اٹھاتے چلے آتے، عزیزان ملت دیوار اٹھتی چلی جاتی تو سیڑھی وغیرہ کی ضرورت پڑتی اونچی دیواروں اٹھا کے نکلنے کے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے من سے اپنی جگہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیج دیا جو ابراہیم علیہ السلام جس کے اوپر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے چلے آتے، جیسے دیوار اونچی ہوتے چلی جاتی اللہ کے حکم سے وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کو لے کر اوپر اٹھتا چلا جاتا اور ابراہیم علیہ السلام اونچی دیواریں بناتے چلے جاتے۔ یوں عزیزان ملت وہ جو منظر تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے چلے جا رہے تھے، جن کے پیروں کے نیچے جنت کا پتھر تھا ابراہیم علیہ السلام کے، اور ہاتھ کعبۃ اللہ کی دیواروں پر تھے، زبان سے دعائیں چلتی چلی جا رہی تھی۔ عزیزان ملت وہ جو دعائیں ہیں، وہ جو منظر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے نمبر 127 120 اور 129 میں اس طرح بیان کرتے ہیں، اور یہ جو دعائیں ہیں عزیزان ملت اسی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگا گیا۔ دعا اس طرح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتٍ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پیروں کے نیچے جنت کا پتھر ہے، ہاتھوں میں کعبۃ اللہ کی دیوار ہیں، باپ اور بیٹے تعمیر میں جاری و ساری ہے، زبان سے الفاظ نکلتے چلے آتے ہیں، اے اللہ ہمیں نماز کے طریقے بتا پروردگار، اے اللہ ہمیں تیرا فرمانبردار بنا لے میرے پروردگار۔ اندازہ لگائے عزیزان ملت، باپ بیٹے کو کاٹنے تیار ہو گیا تھا، بیٹا باپ کے ہاتھ سے کٹنے تیار ہو گیا تھا، لیکن پھر باپ اور بیٹے دونوں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مزید فرمانبردار تیرا بنا لے۔ عزیزان ملت آج مجھ کو اور آپ کو میرا جائزہ لینا ضروری ہے، مجھ کو میرا اور آپ کو جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے کہ آج ہم 4 نمازیں پڑھ کر 5 نمازیں پڑھ کر حج اور عمرہ کر کر فقیروں کو پیسے دے کر رمضان کے روزے رکھ کر عمرہ کر کر ہم مطمئن ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے اب مزید عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو کاٹنے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تھے، اللہ کی رضا کے لیے باپ کے ہاتھوں اسماعیل علیہ السلام کرنے تیار ہو گئے، لیکن پھر دعا کرتے ہیں اللہ ابھی مزید فرمانبرداری دے۔ تو میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ناظرین امام بصری رحمۃ اللہ نے بڑا پیاری بات اپنی کتاب میں لکھی، کہا جو اپنے عمل پر مطمئن ہو گیا حقیقت میں یہ شخص منافق ہو گیا، اور جو اپنے عمل سے ڈرتا ہے یہ شخص مومن ہے۔ یعنی آپ عمل کریں اللہ قبول ہوتا کہ نہیں پروردگار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یعنی ہمیں پتہ نہیں، یہ ڈر جب تک لگے ہوا رہے گا سمجھیے اس کے اندر مومن کی حرارت باقی ہے، لیکن جو اطمینان پا گیا بس ہم کر چکے تو شاید امام بصری کہتے ہیں شخص منافق کی علامت ہے۔ عزیزان ملت بات بڑھتی چلے گی، ہم آگے بڑھے سیرت میں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے جاتے، دعا اس طرح تھی، ربنا وابعث فیہم رسول، اے اللہ ہماری نسل میں سے ایک رسول کو بھیج دے۔ وہ کیا کرے رسول؟ منہم یتلو علیہم آیات، اے پروردگار تیری آیات لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنانے والا ایک رسول کو بھیج دے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سمجھائے یعنی قرآن کی بات سمجھائے، اور حکمت کہے، حکمت سے مراد علماء کرام نے کہی یہاں پر مراد حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے پروردگار تو عزیز اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس دعا میں جو مانگا گیا کہ اللہ ایک رسول بھیج دے، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور اسماعیل علیہ السلام موجود تھے یہاں پر، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے، صرف ایک نبی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ دعا دونوں باپ اور بیٹے نے اس موقع پر کی کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھتے وقت، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اس لوگوں نے اللہ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی۔ یوں ناظرین ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کی زندگی کے دن آگے بڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے آنکھوں کے سامنے دعا قبول نہیں ہوئی۔ ناظرین یہ بات میرے لیے آپ کے لیے بڑی جو غور و فکر کی ہے کہ جنت کا پتھر پیروں کے نیچے اور ہاتھوں میں کعبۃ اللہ کی دیواریں ہیں، زبان پہ رسول کی دعا ہے لیکن آنکھوں کے سامنے دعا قبول نہیں ہوئی، ابراہیم دنیا سے چلے گئے۔ اندازہ لگائیے آج میرا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں رات کو دعا کرے تو صبح تک دعا قبول ہو جائے، صبح کو دعا کرے تو رات تک دعا قبول ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے من سے بہتر جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کے لیے کون سی چیز کیا بہتر ہے، کب کس کو کہاں دیا جائے، یہ اللہ کی ذات سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے عزیزان نظر جب بھی ہم دعا کریں تو اس لیے دعا کریں پروردگار
ہم یہ چاہتے ہیں پروردگار اگر اس میں خیر ہے تو ہمیں عطا کر دے، اگر اس میں شر ہے تو ہمیں اس کے شر سے بچا لے۔ یوں عزیزان ملت، جیسا آپ سے کہا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچوں سے ملاقات کے لیے جو مکہ آئے تھے، آپ 4 سفر، آپ کے 4 ٹرپ وضاحت کے ساتھ تاریخ کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 4 ٹرپ میں چوتھی ٹرپ میرے اور آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی، بڑی اہم تھی۔ وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مرضی سے مانگا۔ یوں ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے، یہاں تک کہ زندگی دن بیتتے چلے گئے کہ اسماعیل علیہ السلام نے زندگی کا آغاز کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹے مکے ہی میں زندگی گزارتے چلے گئے، یہاں تک کہ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے مکے میں وجود میں آئے۔ یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کی اولاد میں سے ایک اولاد دی تھی، اس کا نام تھا قیدار بن اسماعیل۔ قیدار بن اسماعیل کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے سلسلے میں ایک قبیلہ وجود میں آیا جس قبیلے کو کنانا قبیلہ کہا جاتا ہے۔ کنانا قبیلہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بعد ایک قبیلہ وجود میں آیا جس قبیلے کو قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ قریش کا قبیلہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ قریش کے قبیلے میں سے ایک شخص نکلا، اس شخص کا نام تھا ہاشم، اور ہاشم کا جو قبیلہ تھا اس قبیلے کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، اور یہ وہی بنو ہاشم ہے جس قبیلے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سو پیدا ہو کر دنیا میں آئے۔ عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبیلہ ہے اس قبیلے کا نام بنو ہاشم ہے۔ عزیزان ملت، وقت اور حالات تیزی سے بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کی وفات بھی عمل میں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی مرضی سے دعا کر چکے تھے۔ عزیزان ملت، ہم ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک آ گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہو چکی، اب ہم یہ دیکھیں گے عزیزان ملت کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے لیے چند دن باقی ہے۔ اس وقت کا جو دور تھا، مکے کے جو حالات تھے، وہاں کا جو دین تھا، وہاں کا جو کلچر تھا، وہاں کے لوگوں کا جو مزاج تھا، وہاں کے لوگوں کی جو کھانے پینے کے معاملات، وہاں کے جو رسم و رواج، وہاں کے جو سو حالات تھے، ان حالات کو مجھ کو اور آپ کو جانا ضروری ہے، دیکھنے کے لیے آخر کتنے سنجیدہ حالات، کتنے خطرناک حالات اور کتنے جو سو سخت حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ عزیزان ملت، ناظرین، اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو سو زندگی کو یہی اختتام کر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے جو حالات ہیں اس کی طرف آ رہے ہیں۔ ناظرین، جو عرب کے لوگ تھے، مکے کے اندر رہنے والے لوگ جو تھے، اور عرب کے جو لوگ تھے، وہ تمام اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے شریعت عطا کی تھی، اس شریعت کی پیروی کرنے والے وہ لوگ تھے۔ اس شریعت میں حج کرنا بھی تھا، اس شریعت میں عمرہ کرنا بھی تھا، اس شریعت میں طواف بھی کرنا تھا، اس شریعت میں عبادت کے طریقے بھی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو شریعت تھی، اس شریعت کے نتیجے میں لوگ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کی جو سو پیروی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس وقت کے علماء نے امت کی ذمہ داری سنبھالی، رہنمائی کی، یہاں تک کہ اس دور کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کا، یعنی بنو ہاشم کے دور کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے کے چند روز کے دینی حالات ایسے تھے کہ اس دور کا ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا عمر بن لوحی۔ مکے کے لوگ اس عالم کی ہر بات کی اتباع کیا کرتے تھے، وہ جو کہتا تھا اس کے فتووں کو مان لیتے، اس لیے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کا اس کو جیسا علم ہے ویسا علم شاید ہی کوئی دوسرے عالم کو ہوگا۔ ہوا یہ عزیزان ملت کہ آج ساری کی ساری قوم جیسا آج کے زمانے میں علماء کرام کی اتباع کرتی اہل حق کی، اسی طرح اس زمانے میں بھی لوگ علماء کرام کی اتباع کرتے تھے، جو علماء ان کے سامنے دین کو سمجھاتے تھے۔ لیکن علماء کی اچھی باتوں کے سنتے سنتے، لیکن جب علماء کو شیطان نے بہکایا اس زمانے میں، تو علماء نے ساری قوم کو بہکا دیا۔ یہ مثال اس زمانے کی عمر بن لوحی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دن دنیا میں آنے سے چند سال پہلے اس وقت کا جو بڑا عالم تھا، عمر بن لوحی ہوا یہ کہ ایک وقت ملک شام کا سفر کیا۔ ناظرین، یہ عمر بن لوحی اس وقت کا بڑا عالم تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتا تھا، اور اس وقت کے لوگ بھی اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے، لیکن ان کا بڑا عالم جب ملک شام کا سفر کیا کچھ کام کاج کے لیے، تو دیکھا کہ ملک شام کے لوگ ہیں جو پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ناظرین، شیطان نے اس عمر بن لوحی اس وقت کے بڑے عالم کو ایسا بہکا دیا کہ اس کو بت پرستی، پتھر کی پوجا اتنا اچھا کر کے شیطان نے دکھا دیا، یہاں تک کہ عمر بن لوحی اتنا خوش ہو گیا اور شیطان اتنا بہکا دیا، اس ملک شام میں ایک پتھر کا بہت بول بالا تھا، اس پتھر، اس مورتی کا نام تھا حبل۔
کچھ پیسے دے کر یا کچھ دینار، اس وقت کی جو بھی کرنسی تھی وہ دے کر عمر بن لوہی حبل نامی بت کو خرید کر لا لیا، اور جب مکہ واپس آیا ملک کے شام سے تو مکہ آ کر خانہ کعبہ کے پاس گیا اور اس حبل کا جو پتھر نام کا جو پتھر تھا، جو مورتی تھی، اس کو خانہ کعبہ کے پاس رکھ دیا اور رکھ کر لوگوں سے کہا، لوگوں میں تمہارا بڑا عالم ہے، میں تمہیں دین اسماعیل کی جو سو شریعت کی باتیں بتاتا ہوں، سنو، اللہ کی عبادت کرو، حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، عبادت کرو، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری کوئی دعا نہیں سنے گا، اس حبل سے آ کر تم مانگ لینا، اس حبل کے وسیلے سے تم مانگ لیا کرنا۔ گویا اس وقت کے عالم نے، عمر بن لوہی نے، اللہ کی عبادت کے اندر جو قوم تھی، توحید پر جو قوم تھی، وہ قوم کے اندر شرک کی بیج کو بو دیا۔ عزیزان ملت، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیسن بڑا اہم ہے، یہ ایپیسوڈ بڑا اہم ہے، جہاں پر شرک کی بنیاد اہل حق میں رکھی گئی۔ ہوا یہ، وہ بڑا عالم تھا، لوگ اس کی بات ماننے لگے، لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن جب یہ محسوس تھا کہ اللہ ابھی ہماری دعا قبول نہیں کیے ہیں تو لہذا حبل کے وسیلے سے مانگ لیا کرتے۔ حبل کے بعد جا کر کہتے، حبل یہ اللہ سے کہہ ہماری دعا قبول کرا دینا۔ وہ عمر بن لوہی نے ایک پتھر کو لا کر رکھ دیا، لوگ پتھر سے مانگنے لگے، اللہ کی ذات کے آگے ایک پتھر کو جو سو طاقتور سمجھ لیے۔ جو عزیزان ملت، لوگوں کو یہ عمل اتنا اچھا کر کے شیطان دکھانے لگا، یہاں تک کہ جب ان کے بڑے علماء ان کے درمیان سے انتقال کر کے دنیا سے چلے گئے، ہوا یہ کہ ان کی علماء کی تصویروں کی لوگ پوجا کرنے لگے۔ دن آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب جن علماء کی تصویر نہیں ہوتی، انہیں علماء کی قبروں کے پاس جا کر یہ مشرک مکہ جو سو اللہ سے دعا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ دن آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ عمل اتنا اچھا کر کے شیطان نے دکھا دیا، لوگوں کو جب کبھی پتا چلتا کہ فلاں ملک میں ایک پتھر ہے، فلاں ملک میں ایک مورتی ہے، فلاں ملک میں ایک بت ہے جس کے بہت بڑے چرچے چل رہے ہیں، اس کے وسیلے سے مانگنے سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، لوگ پہنچ جاتے، ان پتھروں کو خرید کر لے کر آتے چلے جاتے۔ اس طرح جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک ایک قبیلے والا آتے جاتا اور خانہ کعبہ کے پاس اپنے اپنے بتوں کو خریدتا اور خانہ کعبہ کے اطراف رکھتا چلا جاتا، یہاں تک کہ عزیزان ملت، ناظرین اکرام، خانہ کعبہ کے اطراف میں 360 مورتیاں وجود میں آ گئی۔ ایک ایک قبیلے والا اپنے اپنے جو سو مورتیوں کو رکھتا، پتھروں کو رکھتا، ان سے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہتا، یہاں تک کہ جب وہ عمرہ اور حج کرنے کے لیے آتے ناظرین اکرام، تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو تلبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا، وہ تلبیہ اس طرح ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی حاضر ہوں میں پروردگار، حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں پروردگار، ان الحمد، ساری ہم تیرے لیے ہیں، لک والملک، یہ ساری بادشاہ تیری ہے پروردگار۔ لیکن جب مشرکین مکہ دین اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے حج اور عمرہ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف آتے، تو یہ عرب کے لوگ اپنے اپنے بتوں کی طرف اشارہ کر کر یہ تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک واحدہ، یہ کہتے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہے اللہ، ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے پروردگار، تیری ذات کے سامنے تو کوئی شریک نہیں ہے، الا شریک واحدہ، مگر یہ جو حبل ہے اللہ، یہ ایک شریک ہے، اس کو ہم پکاریں گے۔ اس طرح جتنے قبیلے والے تھے، جو قبیلے والے اپنے اپنے پتھر کی پوجا کرتا تھا، ہر قبیلے والا یہی کہتا تھا، الا شریک واحدہ، الا شریک واحدہ، الا شریک واحدہ۔ ناظرین اکرام، اس وقت کا بڑے عالم نے امت کو گمراہی کے شکنجے میں ڈال دیا۔ آج عزیزان ملت، آج اپنا ہم جائزہ لے کر دیکھیں، آج اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ کہ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے کیا ہم کوئی دوسری چیز پر بھروسہ نہیں رکھ رہے؟ ناظرین اس بات پر غور کیجئے، کبھی آپ چار مینار کے علاقے سے گزریں، جب آپ دیکھیں گے کہ کسی ٹھیلا بنڈی پر پیلے آم رکھے ہوتے ہیں، تو ناظرین کرام اس پیلے آم کے درمیان ایک کالا کوئلہ رکھے ہوا ہوتا ہے۔ اس کالے کوئلے کا مقصد یہ ہے عزیزان ملت کہ اس آم کو کہیں لوگوں کی بری نظر نہ لگ جائے۔ ناظرین کرام، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایسی پاک شریعت دے کر بھیجا، لیکن آج میں اور آپ اللہ کی ذات کے سامنے ایک کالے کوئلے پر توکل کر لیے کہ ایک کالا کوئلہ ہے جو ہمارے آموں کو نظر بد سے بچائے گا۔ عزیزان ملت، یہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں تو کیا ہے؟ عمر بن لوہی ان کے لوگوں کو اللہ کی ذات کے سامنے پتھر لا کر کھڑا کر دیا تھا، آج میں اور آپ ایک کوئلے کے اوپر توکل کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو کمزور سمجھنا نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کی وہ ذات، وہ شخصیت جس کے
شریک کوئی نہیں. لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں حج اور عمرہ کے جاتے ہیں. لیکن اللہ شریکوں کوئلہ آج ہمارا معاملہ ہو گیا، اللہ شریکوں تاگا ہمارا معاملہ ہو گیا، اللہ شریکوں جو سو کڑا ہمارا معاملہ ہو گیا. عزیزان ملت غور کرتے ہیں اس عمل کے اوپر کہ اللہ کی ذات کے سامنے ہم کس کس کو مددگار سمجھ رہے ہیں. ناظرین کرام، جائزہ لینے کی بات ہے کہ اس وقت کے عالم نے کس طرح ان کو بہکا دیا تھا. آج شاید وہی کچھ باتیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. ناظرین اپنا جائزہ لیتے رہے، اپنی بستی کا جائزہ لیتے رہے، اپنے گھر کا جائزہ لیتے رہے، اپنے دوستوں کا جائزہ لیتے رہے، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیتے رہیے کہ کس طرح حالات ہمارے درمیان آ رہے ہیں. کہیں ہمارے درمیان وہی اسماعیل علیہ السلام کی قوم کے جیسا تو معاملہ نہیں ہو گیا کہ وہ قوم جو توحید پر تھی شرک کی بیج ان کے اندر ڈال دی گئی اور وہ اپنے دین کو بلا بیٹھے. لہذا ویسی قوم ہو گئی، حج بھی کرتی، عمرہ بھی کرتی، طواف بھی کرتی، اللہ کے سوا پتھروں سے بھی پوجا کیا کرتی تھی. یہاں تک کہ اس وقت کے جو دور کے معاملات عزیزان ملت، ان کے جاہل رسم و رواج کی جھلکیاں جب آپ کے سامنے رکھوں کہ ہوا یہ جب فلسطین پر بخت نظر نامی بادشاہ نے حملہ کیا تو وہاں جتنے یہودی رہتے تھے ان تمام کو مار کر باہر نکالا گیا. اس کے نتیجے میں وہ یہودی عرب کے علاقوں میں آ کر بس گئے. تو یہ مکے کے جو لوگ تھے جو اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کی پیروی میں چند باتیں کرتے تھے، شرک ان کے اندر آ گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جب یہودی آئے تھے تو یہودیوں کے رسم و رواج بھی ان کے اندر آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ جب عیسائی بھی عرب کے علاقے میں آئے تو عیسائیوں کے رسم و رواج بھی ان کے اندر آ گئے. یہاں تک کہ ایسی جاہل معاشرہ وہ ہو گیا کہ جب چھوٹی بچی پیدا ہوتی تو بچی کو زندہ گاڑ دیا جاتا. یہاں تک کہ دو سکی بہنوں کو ایک نکاح میں رکھا جاتا. شراب نوشی عام تھی، شراب بیچی جاتی تھی، شراب لوگ بڑے عام طور پہ پیا کرتے تھے. عورت خود مختار تھی، عورت بیچی جاتی تھی، عورت خریدی جاتی تھی، عورت کے سودے ہوتے تھے. عزیزان ملت مار کاٹ چلتی رہتی تھی، جہالت عام تھی، سود خوری عام تھی، سود پر سود کا کاروبار کیا جاتا تھا. عورتیں جسموں کو بیچنے کا کاروبار کرتی تھی، شراب نوشی عام تھی. بات بات پر تلواریں نکل کر سالوں سال تک قبیلوں میں کے درمیان خونریز جنگ چلا کرتی. ناظرین اکرام، ایسے سخت حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جانے والے ہیں. ناظرین اکرام اندازہ لگائیے اس وقت جو حالات تھے کہ وہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کہ آج وہ حالات نہیں ہیں. آج ہماری عورتوں کو آج کیا ہوگا نہ جانے پتا نہیں کہ جب پیٹ میں حمل کھڑتا ہے تو 5th یا 6th مہینے میں یا 4تھے یا 5ویں مہینے میں اسکیننگ کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے. اگر پیٹ میں بچی ہے تو آج کئی مسلمان جو ابارشن کرا دیتے ہیں پیٹ میں ہی بچوں کو مار دیتے ہیں. ناظرین اکرام اندازہ لگائیے مشرک مکہ سے کیا بدتر آج ہمارے لوگ ہو گئے. ارے وہ لوگ تو کم سے کم پیٹ سے نکلنے کے بعد چند دنیا کے اندر سانس لینے کے بعد دفن کرتے تھے، لیکن آج اتنے ظالم آج کی عورتیں ہو گئی کہ آج جب پیٹ میں بچی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے تو پیٹ کے باہر نکلنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا، پیٹ کے اندر ہی مار دیا جاتا ہے. عزیزان ملت مشرک مکہ کے اندر شریعت کے ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی شرک آ گیا تھا کہ آج ہمارے اندر نہیں جگہ کری وہ باتیں. عزیزان ملت ان کے اندر عیسائیوں کے رسم و رواج آ گئے تھے، ان کے اندر یہودیوں کے رسم و رواج آ گئے تھے کہ آج ہمارے اندر نہیں آ گئے. آج ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں لیکن کوئلے پر بھی توکل رکھ رہے ہیں. آج ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ پیروی بھی کر رہے ہیں، عیسائیوں کے رسم و رواج بھی ہمارے اندر آ گئے. کوئی ہیپی برتھ ڈے مناتا ہے، کوئی ہیپی نیو ایئر کا جو سو نعرہ دیتا ہے. عزیزان ملت اندازہ لگائیے اگر آپ کسی کو ہیپی نیو ایئر وش کر رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ در حقیقت میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آج 2014 جو شروع ہونے والی ہے، 2014 جو آج شروع ہو چکی ہے، تو گویا 2013 سال مکمل ہو چکے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہو کر. یہ ان کا کیلکولیشن، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اور نیا سال وہ لوگ جو مناتے ہیں اس خوشی میں مناتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا کہہ کر. گویا اگر آپ کسی کو ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کا بیٹا پیدا مبارک ہو. عزیزان ملت اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت 90 میں فرماتے اگر اللہ پہاڑوں کو سننے کی طاقت دے دے، اگر اللہ زمین کو سننے کی طاقت دے دے، اگر اللہ آسمان کو سننے کی طاقت دے دے، اور یہ آسمان اور زمین اگر یہ سن لے کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور آسمان چور چور ہو جائے گا اور جو سو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ بات سن کر کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے. آسمان اور پہاڑ اور زمین کے لیے بات بڑے تعجب کی کہ اللہ بیٹا رکھے. لیکن آج آپ بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اپنے غیر مسلم دوستوں کو کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، آپ کو نیا سال مبارک ہو، یعنی آپ کو اللہ کا بیٹا مبارک ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ اخلاص کے اندر لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. یہ بات واضح ہے. عزیزان ملت عرب کا جو ماحول آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی شریعت تھی، ان کے اندر حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، ساتھ ساتھ شرک ان کے اندر آ گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے رسم و رواج ان کے اندر آ گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے رسم و رواج ان کے اندر آ گئے تھے. بچیوں کو جو سو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. قتل گیری ان کے پاس عام تھی، شراب نوشی ان کے پاس عام تھی، سود خوری ان کے پاس عام تھی، پروسٹیٹیوشن ان کے پاس عام تھا، اور جاہل رسم و رواج ان کے پاس عام تھی.
عزیزان ملت، اتنے تمام جاہل معاشرے کے اندر، ان کی ایسی سخت مزاج قوم کے اندر ایک نرم دل والی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانے والا ہے۔ یوں حالات کس طرح رخ لیتے ہیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا سامنا کیا اور کیسے دین حق کو لوگوں کے اندر غالب کیا گیا، اور ایسا کام رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آج میں اور آپ مسلمانوں کی حیثیت سے اس الہجرہ ٹی وی پر رسول اللہ کی سیرت سماعت فرما رہے۔ ناظرین کرام، آنے والے حالات انشاءاللہ آپ کو تیسرے ایپیسوڈ میں بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔